كثير منهم تركوا الصلاة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی، یکتائی، ایکائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت، لا تعداد، بے شمار، پہاڑوں کے پتھروں سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، اور اس نیلے آسمان کی چھت تلے اور اس زمین پر اور اس زمین کی تہ میں پائی جانے والی ہمہ قسم کی مخلوقات کی تعداد سے زیادہ درود السلام آقا نامدار نبی آخر الزماں حسنین کے نانا میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، پچھلے چند ایک خطبات سے نماز کے احکامات، بے نمازی کے متعلق قرآن و سنت کے احکامات، وہ گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی میں کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں جو نماز کو ترک کرنے کا ایک رواج عام ہو چکا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے سامعین کو نماز کی طرف رغبت دلانے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں، چند گزارشات وہ آج بھی گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نماز دین اسلام کا ایک اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری وقت تھا، اس وقت بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اگر کوئی نصیحت اور وصیت کی ہے تو وہ اسی نماز کے متعلق، کیا میری امت کے لوگوں، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ترک نہ کرنا، نماز کی اہمیت کو سمجھنا، نماز کی فضیلت کو اپنے مد نظر رکھنا۔ دیکھیے، ہمارے ہاں ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارا کوئی پیارا اپنے آخری لمحات میں، اپنے آخری اوقات میں اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو جو بات کہہ کے جائے، اس کی اولاد اپنی زندگی میں کوشش کرتی ہے کہ ہم اپنے باپ کی، ہم اپنے بھائی کی جو آخری وقت میں اس نے بات کہی ہے اس کی لاج رکھیں، اس پر عمل کریں۔ اور میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس پر اپنی جان کو نچھاور کیا جائے، جس سے محبت نہ کی جائے۔ دنیا جہان کی تمام محبتیں قربان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ سب سے زیادہ اگر کسی انسان کو محبت کرنے کا حکم ہے، اپنی جان نچھاور کرنے کا حکم ہے، تو وہ ایک ہی ذات گرامی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرات، یہ نماز ہمارے رزق کی محافظ ہے، ہماری جان کی محافظ ہے، ہمارے وجود کی محافظ ہے، ہماری زندگی کے تمام قسم کے معاملات کی وہ محافظ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، جو انسان جان بوجھ کر
نماز، فرض نماز ترک کرے گا، جان بوجھ کر جو آدمی فرض نماز چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ کا ایسے انسان سے ذمہ ختم ہو گیا، ذمہ اٹھ گیا۔ یعنی کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر ہے جو انسان فرض نماز وقت پر ادا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پر ادا کرنا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تو اور تیرے اہل خانہ اگر نماز کی پابندی کریں، فرض نماز کو وقت پر ادا کریں، تو اللہ رب العالمین تجھے اس جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ فرض نماز کی پابندی، اس کا خیال رکھنا، اس کو سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ انسان کے رزق کی محافظ ہے۔ اور ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر یہ بڑی سستی پائی جاتی ہے، بڑی ہم کاہلی کا شکار ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی نمازوں کی تو فکر کرتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں جو موجود خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ہمیں ان کی نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر کی خواتین کی بھی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے قبیلے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم پر قرآن نے یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ جہاں انسان اپنے وجود کی فکر کرے، جہاں انسان اپنے نفس کی فکر کرے، اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، ان کی نمازوں کی بھی فکر کرے، ان کی اصلاح کرنے کی بھی حتی المقدور کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ تو تب ہوں نا جب میں آپ کی آخرت کا خیر خواہ۔ دنیا کی خیر خواہی کیا خیر خواہی ہے؟ آخرت کی خیر خواہی تبھی ہوگی جب میں اور آپ اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقارب کی نمازوں کی اصلاح کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز یہ قبر میں بھی انسان کا ساتھ دے گی اور حشر میں بھی انسان کا ساتھ دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہم اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی ملنے والے کو، اپنے کسی ساتھی کو، اپنی برادری، اپنے کنبے قبیلے کے کسی بھی فرد کو، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، جب ہم اس کو قبر میں چھوڑ آتے ہیں، اگر وہ دنیا میں نمازوں کی فکر کرنے والا ہو تو وہ منکر نکیر کو کیا کہتا ہے؟ وہ فرشتوں کو کیا کہتا ہے؟ مجھے چھوڑو، میری نماز اثر گزر رہی ہے، مجھے نماز اثر ادا کرنے دو۔ اگر وہ نماز ادا کرنے والا ہو، منکر نکیر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قبر کے عذاب اور عقاب اس سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ قبر میں اگر کوئی ساتھ دینے والی چیز ہے تو وہ دنیا میں پڑھی ہوئی نماز ہے۔ اگر ہماری پیشانیوں نے دنیا کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز کرنے کی اپنے آپ کو عادت نہ ڈالی تو میرے بھائیوں، قبر میں بھی ہمارا اللہ ہی حافظ ہے اور حشر میں بھی ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میدان حشر میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ انسان کی نماز ہے۔ اگر انسان کی نماز صحیح نکلی تو انسان کے دوسرے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر انسان نماز کے امتحان میں فیل ہو گیا تو انسان اور کسی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن قبر میں، حشر میں اپنے وجودوں کو اللہ کے عذابوں عقابوں سے اگر میں اور آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں جو اللہ پاک نے چند سال مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیں۔ اور میرے بھائیوں، نماز سے زیادہ پسندیدہ عبادت وہ اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں۔ جب انسان حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ انسان پر جو رشک آتا ہے وہ حالت نماز میں آتا ہے۔
کہ انسان دنیا جہان کی تمام محبتیں چھوڑ کر، تمام کام کاج چھوڑ کر، رب کا حکم سمجھ کر اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کے لیے اپنے وجود کو، اپنی پیشانی کو، اپنے کمر کو اللہ کے حضور سر بسجود کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز ہماری جانوں کی محافظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا بھائی، لیکن قرآن اس انسان کو، اس مسلمان کو آپ کا بھائی قرار دیتا ہے جو نمازی ہے۔ جو نمازی نہیں، وہ آپ کا دینی بھائی نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنی شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہمارا دینی بھائی نہیں ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَانَ کی کیٹیگری میں وہ انسان نہیں آتا جو نماز نہیں پڑھتا، اور نماز نہ پڑھنے والے کو رب کا قرآن مشرک قرار دیتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، نماز کو چھوڑ کر مشرکین کی کیٹیگری میں نہ ہو جاؤ۔ اور مشرک کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ مشرک انسان جو ہے اس کے تمام قسم کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہیں، وہ تباہ ہیں۔ مشرک انسان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور مشرک انسان کے متعلق رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ رب تعالیٰ صرف انسان کے شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ پاک وہ معاف فرما دے گا۔ اور سورہ توبہ میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ نماز کی ادائیگی یہ انسان کے وجود کی، انسان کی جان کی محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، یہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد تم مشرکین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، ان کا محاصرہ کرو، ان کا گراؤ کرو، اور ہر گھاٹی کے اندر ان کی گھاٹ میں بیٹھے رہو، ان کی طاق میں بیٹھے رہو، ان کا تعاقب کرو، انہاں کا پیچھا کرو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اپنے شرک سے باز آ جائیں، معافی مانگ لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنی شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کہ نماز کی ادائیگی یہ انسان کی جان کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر یہ نماز پڑھنی شروع نہ کریں تو ان کو قتل کر دو، ان کو بھوکے پیاسے رکھو، ان کا تعاقب کرو۔ صرف انسان کا نماز ادا کرنا یہ انسان کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو یمن کے علاقے سے کچھ سونا بھیجا، یمن میں بھیجا نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہاں سے حضرت علی نے سونا بھیجا، نبی علیہ السلام نے وہ سونا 4 صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ عیینہ بن بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید الخیل، اور چوتھے عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 صحابہ کے اندر نبی علیہ السلام نے وہ سونا تقسیم کر دیا۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ ٹھیک نہیں کیا، ان لوگوں کی نسبت ہم زیادہ حقدار تھے اس سونے کے،
اللہ کے نبی کو یہ سونا ہمیں دینا چاہیے تھا، ان کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی کہ اعتراض کیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تو 7 آسمانوں سے اوپر آنے والی خبروں کا امین ہوں، کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے نزدیک میں نے صحیح نہیں کیا؟ میں تو وحی کا حفاظت کرنے والا ہوں، میں تو وحی کا محافظ ہوں، میں تو وحی بھی من و عن اسی طرح آپ تک پہنچاتا ہوں جس طرح اللہ رب العالمین مجھ تک اپنے کلمات کو پہنچاتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا جہدیاں اکھاں وچ وڑیاں ہیں، داڑھی بڑی بڑی ہے، شلوار ٹنگی ہوئی ہے، اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مخاطب کر کے کہنے لگا بڑے تحقیرانہ انداز اندر کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کہنے لگا اللہ دے نبی اللہ کو ڈرو، لیکن کہن دا انداز ایسا گستاخانہ ہے کہ جڑا نبوت دے شایان شان نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا ستیہ ناس ہوئے، کیا روئے زمین پہ تو ایسا انسان اس وقت موجود ہے جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زیادہ اللہ پاک دے کولوں ڈردا ہو؟ اس وقت روئے زمین تے سب تو زیادہ اگر اللہ پاک دے کولوں ڈرن والی ذات اور شخصیت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو جواب دیتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات سن کے آدمی چلا گیا۔ میرے بھائیو ذرا دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اخلاق کس قدر کریمانہ سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح حلیم الطبع سے۔ کیا ساڈے چوں آج کوئی شخص حسب والا، نسب والا، اختیار وہ کول ہوے، طاقت وہ کول ہوے، کیا کسی دی جرت ہے کہ وہ کسی نے ایسا جواب دے جائے؟ جواب دے کے انہیں جانا کتنے ہے؟ جنی دیر تک وہ کار ایک نہ کر دیتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سبق اور درس دیتا ہے کہ اگر کدی تہاڈی طبیعت دے خلاف بھی گل ہو جائے تو انہوں بھی برداشت کرنا ہے۔ سبق اور درس دیتا ہے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جس وقت تو آدمی چلا گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آدمی نے بڑے گستاخانہ انداز اندر اور بڑے حقارت نیز انداز اندر تاری بات نو ٹھکرایا ہے، تاری تقسیم تے اعتراض کیتا ہے، مینوں اجازت دیو کہ میں اس انسان دی گردن اے دے وجود نالوں وکھری کر دواں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں اے خالد نہیں، ذرا دیکھو کہ نماز کس طرح انسان کے وجود کی حفاظت کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلہ ان یکون یصلی، اے خالد ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھتا ہو سکتا ہے کوئی نمازاں ادا کرنے والا ہوئے۔ جیڑا انسان نماز ادا کرتا ہے ایسے وجود، ایسے انسان دے وجود دی حفاظت کر دی ہے نماز، ایسے انسان کو قتل کرنا جائز نہیں، ایسے انسان کو قتل نہیں کیتا جا سکتا جڑا انسان نمازاں دی پابندی کرنے والا ہو۔ اور ایسا ہی بات دوسری حدیث اندر صحیح مسلم اندر بھی موجود ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دی مجلس اندر تشریف فرما سن، ایک آدمی نے آ کے ایک منافق کے بارے سرگوشی کی تھی، وہ دے قتل دی اجازت چاہی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے منافق آدمی دے قتل دی اجازت طلب کرنے والے آدمی، اے میرے صحابی کیا مینوں دس کیا وہ اپنی زبان تو کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کرتا؟ کیا کہ اللہ جی بالکل اپنی زبان تو کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی کیا وہ مسلمانوں کے نال نماز نہیں پڑھتا؟ صحابی رسول عرض کرنے لگے اللہ دے نبی بالکل وہ مسلمانوں کے نال نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ کلمہ بھی اتوں وہ نماز بھی سانوں بخاؤن والی آ، نماز اندروں نماز نہیں پڑھتا، اتوں نماز پڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اللہ نے مینوں لوکاں دے دل چیر کے ویکھن دا حکم نہیں دیتا، صرف انہاں دے ظاہری اعمال تے ایمان اور یقین کردے ہویا انہاں دے نال معاملہ کرن دا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی زبان تو کلمہ شہادت دا اقرار کردا ہے اور مسلماناں دے نال نماز پڑھدا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نہ ہاتھ قتل دا اشارہ کر سکدی ہے، نہ زبان قتل کرن دی اجازت دے سکدی ہے، ایسے انسان کو قتل کرنا جائز نہیں، ایسے انسان دی جان لینا جائز نہیں جیڑا آدمی مسلمانہ دے نال نماز پڑھدا ہوئے اور مسلمانہ والا کلمہ پڑھدا ہوئے۔ کس طرح ایک نماز انسان دی جان دی حفاظت کر دی۔ اور میرے بھائیو دیکھو نبی علیہ السلام مسلمانہ دیاں نمازاں دی ادائیگی کا متعلق کتنے حریص ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے ایک رات نبی علیہ السلام نے ایک ہی آیت دی تلاوت کر کے اپنے رب نو منایا، صرف ایک دعا دی قبولیت واسطے ساری رات میرے تاڈے پیغمبر نے اپنی امت دی بخشش واسطے اپنے رب دا قیام کیتا، اپنے رب واسطے نماز پڑھی اور ایک دعا کی، فرمایا دعوت لامتی، میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی، وَأُجِبْتُ بِالَّذِي، اور میرے رب نے میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ دعا منگی اللہ دے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کر لی، اور نال ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری اس دعا دے متعلق لوگاں نو پتہ لگ جائے کہ ساڈے پیغمبر نے ساڈے واسطے ایک دعا منگی ہے اور اللہ پاک نے دعا قبول بھی کر لی ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ لوگاں دی اکثریت نماز پڑھنی چھڑ دے گی، لوگاں دی اکثریت نماز پڑھنا چھڑ جائے گی اگر لوگاں نو پتہ لگ جائے کہ اللہ نے آپ ساڈے پیغمبر کی دعا نو قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ دے نبی کیا میں تہاڈی ایس دعا دی قبولیت دے متعلق لوگاں نو دس دواں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں دس دیو۔ اینے چر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے کہا اللہ دے نبی تسی آ خوشخبری امت نو سناؤن دی اجازت نہ دو، اس کر کے یتکلو عن العبادہ، لوگ صرف عہدے تے توکل کرنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ دی عبادتوں منہ موڑ لین گے، نمازاں پڑھدیاں چھڑ دیں گے، حالانکہ اللہ کے نبی نے پہلوں ایسے خدشے کا اظہار کر دیتا، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر دیتا، اے ابو ذر میری ایس دعا دی قبولیت دے بارے لوگاں نو نہیں دسنا، ایس کر کے کہ اگر لوگاں نو پتہ لگ گیا لوگ نماز پڑھنی چھڑ دیں گے، لوگ نماز ترک کر بیان گے۔ میرے بھائیو صرف میں اور تسی نماز ادا کردے رہیے، امت نماز ادا کردی رہے، اللہ تعالیٰ دے حضور اپنی پیشانیاں نو چکاؤندی رہے، اپنی کمراں نو چکاؤندی رہے، اس کر کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرتا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آخری عمر اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث اپنی امت کو دسی اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں او علم جڑا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑوں میں حاصل کیتا میں اپنے نالی قبر میں چلا جاؤں۔ امانت سمجھ کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑی امت تک پہنچائی۔ اس کر کے میرے بھائیو نماز دے نبی علیہ السلام اس قدر حریص ہیں اور اس قدر خواہش نبی علیہ السلام دی کہ میری امت جیڑی ہے وہ نمازی بن جائے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا مصلی تے کھڑے نے، کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل کردا ہے کہ میں مؤذن نو کہاں کہ اقامت کہہ اور اپنی جگہ تے میں کسے نو مصلی تے کھڑا کر کے کہاں کہ تم مسلمانوں نے نماز پڑھا اور میں انہاں لوگوں دے گھراں نو جا کے اگ لا دواں جڑے لوگ مسجد اندر آ کے نماز نہیں پڑھتے، جڑے نمازاں نہیں پڑھتے۔ دیکھو اگ دے ذریعے عذاب دینا صرف اگ دے خالق نو لائق ہے، اگ دا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن اتنا سخت عذاب
نبی علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیتا کہ میرا دل کردا کہ میں انہاں لوگاں سمیت انہاں لوگاں دے گھراں نوں اگ لا دواں، ساڑ دواں جڑے لوگ آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ میں اور تسی اپنا ذرا جائزہ تے لئیے کہ میری اور تہاڈی نمازاں دی صورتحال کی ہے۔ سانوں ساڈے کام عزیز نے، نماز عزیز نہیں، اور نماز دا چھڈنا، نماز دا نہ پڑھنا میرے پیارے بھائیو کنا وڈا جرم ہے۔ ذرا اس بات کو اندازہ لگاؤ، میرے ہاتھ اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب الکبائر جے دے اندر شرک تو بعد، جادو تو بعد اور قتل تو بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیرہ گناہ کا تذکرہ کیتا ہے کہ نماز دا نہ پڑھنا تذکرہ کیتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا جڑا ہے وہ بہت بڑے کبیرہ گناہ دا مرتکب ہوندا ہے۔ اس کتاب اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی، آ کے کہن لگی اے موسیٰ جی میں ایک گناہ دا ارتکاب کیتا ہے، میں ایک گناہ کر بیٹھی ہاں، میں اللہ تعالیٰ کے کولوں اس گناہ دی معافی تو منگ لئی ہے، میں توبہ بھی کر لئی ہے، لیکن میں چاہنی ہاں کہ تسی بھی میرے واسطے اپنے اللہ کے کولوں گناہ دی معافی منگو، میرے واسطے معافی طلب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلیے لوکے کیڑا گناہ کر بیٹھی ہاں؟ کہن لگی کہ میں ایک آدمی دے نال زنا کیتا، اس زنا دے نتیجے میں حاملہ ہوئی، میں بچہ پیدا کیتا، بچہ پیدا کرن تو بعد میں گل گھٹ کے اس بچے نو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہن لگے اے خبیث عورت دفع ہو جا میری مجلس چوں، تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیتا ہے کہ تیری وجہ تو کتے اللہ تعالیٰ دا عذاب جڑا ہے فوری طور تے نازل نہ ہو جائے، اور تیرے اس عذاب دی وجہ تو ایسی بھی سارے جڑے نے اس عذاب دی زد وچ نہ آ جائے۔ اٹھا کے بھیج دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو۔ تھوڑی دیر بعد جبریل امین آئے اللہ تعالیٰ دا پیغام لے کے، کیا اے موسیٰ جی تسی اس عورت نو کیوں کلا دیتا؟ اس عورت واسطے تسی دعا کیوں نہیں کیتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ انہیں جرم بڑا بڑا کیتا، وہ دا گناہ بڑا بڑا ہے۔ لکھیا ہے جبریل امین نے کیا کہ تسی توبہ کرنے والی عورت نو، گناہ تو توبہ کرنے والی عورت نو دھدکار دیتا ہے، وہ دے واسطے دعا نہیں کیتی۔ کیا وہ عورت اس انسان تو بھی وڈی مجرم اور گنہگار ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کس انسان تو وڈی مجرم اور گناہ گار؟ کیا اس تو وڈا بھی کوئی مجرم اور گناہ گار ہے کہ جیسی عورت نے زنا کیتا ہے، بدکاری کیتی ہے، بچہ پیدا کیتا ہے اور پھر قتل کر دیتا ہے؟ کیا اس تو وڈا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ شخص اس سے بڑا مجرم اور گناہ گار ہے جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا وہ شخص جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اس بدکار عورت سے بھی بڑا مجرم اور گنہگار ہے۔ ذرا جائزہ لئیے میں اور تسی اپنا کہ اسی کتھے کھلوتے ہیں۔ میرے تاڑے نزدیک نماز دی اہمیت کی ہے، سانو اپنے کام عزیز نے، نماز عزیز نہیں۔ ایسی نماز تے چھڑ سکتے ہیں لیکن اپنا کام نہیں چھڑ سکتے۔ میرے پیارے بھائی ساڈا رویہ اللہ نو ناراض کرنے والا ہے، اللہ نو راضی کرنے والا نہیں۔ مینوں اور تانوں اپنے رب نو راضی کرنا چاہیے، اپنے رب نو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور رب دی رضا نماز ادا کرنے وچ، نماز چھڈن تے رب دی رضا نہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی پوری حیاتی صحابہ نو اس بات دا درس اور حکم دیندے رہے کہ نماز آخری وقت، جس طرح پہلوں دس چکے ہیں کہ آخری وقت بھی نبی علیہ السلام نے اپنی امت نو اگر کسی چیز دا خیال رکھنے دے بارے درس اور حکم دیتا ہے تو نماز۔ اس تو تسی اندازہ لگاؤ کہ نبی علیہ السلام کس قدر نماز دے متمنی اور خواہش مند، اور ساڈا ایسی نماز نو کی مقام دینے ہیں، کنی کی اہمیت دینے ہیں، اور ایسے الفاظ ایسی نماز واسطے استعمال کرتے ہیں
ذرا تو اتنے کھلو میں 2 سجدے دے کے آیا. کیا صرف آئی میرے تہاڈے نزدیک نماز دا مقام؟ میں فٹافٹ نماز پڑھ کے آیا؟ نہ میرے عزیز، کدی بھی نماز واسطے ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جڑے نماز دی شان، نماز دے مقام اور مرتبے دے خلاف ہیں. ہمیشہ نماز نو عزت دو، نماز نو احترام دو، تے اللہ پاک تانوں احترام دے گا، اللہ پاک تانوں مقام بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک تہاڈا مول بھی پائے گا. اور اس وقت نو سانوں یاد کرنا چاہیے کہ جس وقت کوئی ساڈے نال نہیں ہوئے گا، کلیاں حساب دینا پائے گا. وہ کسی شاعر نے بھی کیا ہے نا کہ 10 بے نمازا تیرے پلے کی آ، 10 بے نمازا تیرے پلے کی آ، جانا تو قبر ہیٹھ 3-4 فٹ تھلے آ، قبر ہنیری وچ رہنا تو کلے آ، اوتھے کوئی ساتھ تیرے ہونا نہیں. بے نمازا سن لے کن کھول کے، بے نمازا سن لے کن کھول کے، کل نو نہ رومی ایتھے وقت گوا کے. اج وقت ہے کہ میں اور تسی نماز دے مقام نو، نماز دے مرتبے نو، نماز دی اہمیت اور فضیلت نو سمجھیے. ایک نماز اگر بندہ چھڑ دے نا، ایک نماز چھڈن دا گناہ کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا آدمی ایک نماز چھڑ دینا ہے، نماز اثر ترک کر دینا ہے، نماز اثر ترک کر دینا ہے، اس انسان دے پچھلے سارے گناہ تباہ ہو جاندے نے، برباد ہو جاندے نے، اور انسان دا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. صرف ایک نماز چھڈن دا جرم آئے کہ انسان دی زندگی دے سارے اعمال تباہ ہو جاندے نے، برباد ہو جاندے نے، اور انسان دا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میں اور تسی اپنی زندگی اندر کتنی نمازاں بغیر کسی وجہ دے چھڑ چکے ہیں، ایسی تے باوجود صحیح سلامت ہون دے، صحت تندرستی والا ہون دے. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک سورہ قلم دی آیتاں دا ترجمہ تانوں سنایا سی نا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ دی پنڈلی ننگی ہوئے گی، سجدے واسطے پکاریا جائے گا، جنہ لوگوں کا دنیا تے سجدہ کرن دا معمول ہوئے گا وہ اللہ پاک دے حضور سجدہ ریز ہو جان گے، اللہ پاک دی پنڈلی دیکھ کے سجدہ کرنا شروع کر دیں گے. اور جنہ نے دنیا کہہ کر کہ سانو کام بڑے آ، سانو نماز دا ویل نہیں، تو انہوں نے متعلق اللہ نے کی فرمایا وقت کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. دنیا تے جدوں تانوں سجدے واسطے پکاریا جاتا سی نا، مسجد تو جدوں اذان دی آواز آندی سی، ادوں تانوں کیا جاتا سی کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. تسی کہندے ہو ساڈے کو ویل نہیں، سانوں کام بڑے نے. نمازاں پڑھنا ویلے بندیاں دا کام ہے، کماں کاراں والے بندیاں دا کام نہیں نمازاں پڑھنا. اتنے اپنے پنڈ تسی حساب لا لو، جدوں کسی بندے تے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پہنچڑ آ جائے، مسجد دا رخ کر لیں. اگلے دن ایک بندہ انہوں میں کہا میں یار کوئی کہن لگا ماشاء اللہ اج کل بڑیاں نمازاں پڑھی دیاں نے، کہندا یار میل کیوں فارغ ہیں، چلو ویلے نماز ہی پڑھ لئیے، اور نہیں کچھ. یعنی نماز پڑھنا ویلے بندے کا کام سمجھیا اسی. اور جدوں کسی نو مصیبت آندی ہے آ کے مسجد بڑی پابندی دے نال، باقاعدگی دے نال نمازاں پڑھدا. مصیبت گئی تو کون تے میں کون؟ نہ میرے بھائی، نہ میرے عزیز، اس طرح نہیں، اس طرح زندگی نہیں گزرنی. جنہوں پکاریا جائے گا سجدے واسطے، دنیا تے جڑے سجدہ کردے ہون گے فوراً سجدے اندر اپنا سجدہ ریز ہو جان گے، اپنے سر نو چکا لیں گے. جڑے دنیا تے آکڑے رہے اللہ نو سجدہ نہ کیتا، کل قیامت والے دن بھی انہوں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی. حدیث اندر آندا انہاں دی گردناں آکڑ جان گیاں، باوجود اپنی خواہش دے اپنی گردن نو چکا نہیں سکن گے، سجدہ ریز نہیں ہو سکن گے. کس جرم دی پاداش اندر انہوں نے آج سزا دیتی جا رہی ہے. اتنے ہاڑے پہن گے، واہ ویلا ہوئے گا، منتاں ترلے ہون گے اللہ تعالیٰ دے، معافیاں منگیاں جان گیاں، لیکن نہیں، اس دن معافی نہیں. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نماز انسان کی جس عذاب اور عقاب تو انہوں دتا جائے گا وہ تذکرہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک دن نماز پڑھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فجر دی نماز دے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اج میں تانوں اپنے ایک خواب دا نظارہ نہ کراواں، میں رات جڑا خواب ویکھیا میں اس خواب دے متعلق نہ تانوں دساں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ نے کیا جی اللہ کے رسول دسو کی خواب دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کھڑن والے نے مینوں لے گئے جہنم دا نظارہ کرایا. ایک آدمی نو ایسے عذاب اندر مبتلا کیتا جا رہا ہے, ایسا عذاب دیتا جا رہا ہے, کیسا عذاب دیتا جا رہا ہے کہ انہوں لمحے پایا, اور ایک بڑا بھاری برکم پتھر ایک فرشتہ پھڑ کے اتوں سٹتا ہے, وہ پیشانی تے آ کے بجدا ہے, وہ سر تے آ کے بجدا ہے, پتھر او جا کے پیندا ہے اور چورا چور ہو جاتا ہے وہ سارا سر, کھوپڑی وہ بالکل کیما بن جاتی ہے. پھر فرشتہ پتھر جا کے چک کے لیا ہے, ان چر نوں اس آدمی کا سر جڑا ہے دوبارہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے, اور فرشتہ پھر پتھر چک کے وہ سر تے ماردا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جرم اندر, کس جرم کی پاداش اندر, کس گناہ کی وجہ تو اس انسان کو اس عذاب تو مبتلا, اس عذاب اندر مبتلا کیتا جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا کے نمازاں دا خیال نہیں سی کردا, بے نماز انسان سی ہو جنہوں اس عذاب اندر مبتلا کیتا جا رہا ہے, عذاب دیتا جا رہا ہے. میرے بھائی قبر دی زندگی بڑی سخت ہے, اگلا جہان بڑا سخت ہے. حشر اندر ساتھ دے گی تے نماز دے گی, قبر اندر ساتھ دے گی تے نماز دے گی کہ آدمی کہے گا مینوں پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, مینوں اثر دی نماز ادا کرنا ہے, مینوں اثر دی نماز ادا کرنا ہے. اس کر کے میں اور تسی اپنے آپ کو نمازاں دا پابند بنائیے, نمازاں دی فکر کریے, نماز ساڈی فکر کرے گی, ساڈی روزی نماز اندر, ساڈی جان دی حفاظت نماز اندر, ساڈے زندگی کے معاملات نماز اندر. اج میرے اور تاڈے زندگی کے معاملات اگر بے ترتیبے نے تو نماز ادا نہ کرنے کی وجہ تو بے ترتیبے نے. اگر اج ایسی انجانے خوف اندر مبتلا ہیں تو نماز ادا نہ کرنے کی وجہ تو ایسے خوف اندر مبتلا ہیں. سعودی عرب دے ایک شیخ واقعہ سناتے ہیں ریاض دے, کہتے ہیں کہ میرے کو ایک آدمی آیا آ کے کہن لگا کہ میرے کو دنیا جہان دیاں ساری نعمتیں ہیں, میں کسی کا کوئی روپیہ پیسہ نہیں دینا, میرے تے کوئی قرض نہیں, نعمتوں کی فراوانی ہے, لیکن میں ایک ایسے انجانے خوف اندر مبتلا ہاں اور میری زندگی ایسی بے ترتیبی ہے کہ مینوں سمجھ نہیں لگتی, کوئی کمی بھی کوئی نہیں, نعمتیں بھی ساری ہیں, دینا لینا بھی کسی کا کوئی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہر وقت میرے تے خوف دے سائے منڈلاؤندے رہندے نے. مینوں دسو میں کی کراں, میں تہاڈے کول اپنے علاج معالجے واسطے آیا. شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرے کو زندگی دیاں ساریاں نعمتاں, زندگی گزارن واسطے ساریاں جڑیاں شیواں چاہیے نے تیرے کو موجود نے, ذرا تو مینوں دس تیریاں نمازاں دا کی حساب کتاب ہے, نمازاں دی پابندی ہے کہ نہیں؟ کہن لگا نمازاں وہ تو میری زندگی نہ کی تعلق. تیرے میرے پنڈ اندر بھی ایسے افراد موجود نے جنہوں نے زندگی کدی مسیت کا منہ نہیں دیکھا. میں اور تو ذرا غور کریے کہ آیا کدی انہوں نے اسی نماز کی دعوت دیتی؟ کل اگر میرے تاڈے پروردگار نے میرے تاڈے کو پوچھ لیا کہ تیرے پنڈ اندر, تیری بستی اندر, تیرے ہمسائے اندر ایسے افراد موجود سن جنہوں نے نماز کی دعوت دینا تیرے تے فرض سی, لازم سی, تو نہیں دیتی, دس تو اپنی نمازاں تے لے کے آ گیا ہے, اپنے اہل خانہ, اپنے بیوی بچے, اپنے دوست احباب, اپنے کنبے قبیلے کی نمازاں تو کی فکر کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ بھی اگ جہنم دی اگ تو بچاؤ اور اپنے یاراں بیلیاں اور اپنے کنبے قبیلے, اپنے خاندان کے لوگوں بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ. میرا تہاڈا فریضہ ایسی جہدے کول بہیے انہوں نماز دی دعوت دئیے, ایسی جہدے لاگے بہ کے کھائیے پہلو وہ نمازاں نہ پوچھیے. شیخ صاحب نے سب تو پہلو پوچھا کہ نمازاں کا کی حساب کتاب ہے, زندگی اندر نماز کی ترتیب بھی ہے کہ نہیں؟ کہندا جی میں تو زندگی کدی کوئی نماز پڑھی ہی نہیں, کدی کوئی خیال آیا ہی نہیں کہ نماز بھی کوئی شے ہے. شیخ صاحب نے کہا اپنی زندگی دیا نمازاں ٹھیک کرنا, اللہ پاک تیری زندگی ٹھیک کر دے. وہ کہنے لگا کہ میری انجانے خوف دا نمازاں نہ کی تعلق, یقین نہیں کر رہا نماز دی دعوت تے, قبول نہیں کر رہا نماز دی دعوت نو, لیکن بالآخر طے آ پایا کہ صرف ایک ہفتہ تو نماز دی پابندی کرنی ہے, اس کے بعد ایک ہفتے بعد تیری میری ملاقات ہوئے گی, پھر ویکھاں گے کہ کی کرنا تے کی نہیں کرنا.
اس آدمی نے صرف ایک ہفتہ نماز دی پابندی کی. وہ آدمی نے اپنے منہ آ کے کہا شیخ صاحب میری زندگی اندر ہر چیز ہونے کے باوجود اگر کمی سی تو صرف نمازاں دی ادائیگی دی کمی سی. جندیاں میں نمازاں پڑھنیاں شروع کیتیاں نے اللہ پاک نے ایسا دلی سکون عطا فرمایا ہے اور جہڑیاں شاماں موجود نے انہاں اندر بھی ایسی برکت دا نزول شروع ہو گیا ہے کہ میں الفاظ اندر وہ چیز بیان ہی نہیں کر سکتا. میرے بھائیو ذرا جائزہ لئیے میں اور تسی اپنے اپنے معاملات دا. اللہ کی قسم کھا کے کہنا قرآنی تعلیمات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین دی روشنی اندر پوری ذمہ داری نہ گل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان سچے دل دے نال خوش و خضوع دے نال پورا اللہ واسطے نمازاں پڑھنیاں شروع کر دے اس انسان دی زندگی اندر کوئی کمی باقی رہ سکتی نہیں. عزم کر کے اٹھو اج تو بعد میری تہاڈی کوئی نماز قضا نہیں ہوئے گی. رہنا تو بڑی دور دی گل ہے قضا نہیں ہوئے گی. میرے بھائیو میں اور تسی تہیا کر لئیے نا کہ 40 دن حدیث اندر بھی ہوتا ہے کہ 40 دن جڑا بندہ مسلسل لگاتار نمازاں دی پابندی کرتا ہے نا نمازاں ادا کرتا ہے پھر نماز وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. نماز وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. ایسے ہی کہ ساری شریعت نے سارے تے لازم قرار دیتا ہے کہ تہاڈا بچہ جدوں 7 سالوں کا ہو جائے انہوں نماز دی عادت پاؤ. 10 کا ہو جاوے کہ انہوں چھتر پھیر کے نماز پڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ آئی عمر ہے سدھرن دی بھی تے بگڑن دی بھی. اچھے کام کرن دی بھی آئی عمر ہے پیڑے کام کرن دی بھی آئی عمر ہے. جیڑی عمر بچے نو سیدھے رستے تے لاؤن والی ہے وہ اسی لاڑ پیار اندر گزار دینے ہیں اور پھر بعد اندر اسی اپنے ہاتھاں تے چک وڑنے ہیں. اسی کی کر بیٹھے اسی اپنی اولاد نو تے نماز دا کیا ہی نہیں. اسی اپنی اولاد دی نماز دی تے فکر کیتی نہیں. او دے مکاناں دی سانو فکر او دی پڑھائی دی سانو فکر او دے زندگی دے معاملات دی سانو فکر شادی دی سانو فکر. جنی فکر دے نال اسی اپنی اولاد دا مکان بناؤنے ہیں یا اپنی اولاد دا بیاہ کرنے ہیں خدا دی قسمیں اگر انی فکر اسی بچے دیاں نمازاں نہیں کر لئیے وہ یعنی کہ عبادتاں دی کر لئیے تو سانو دوسریاں فکراں کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. سارے کام اللہ والوں سدھے ہو جان گے. جدوں اسی اللہ نو ناراض کرنا ہے اللہ دی مننی نہیں تو پھر اللہ نے بھی جس جا تہاڈا ان پانی اس جا ساڈا کم جانی. پنجابی زبان چ بڑی مشہور کہاوت بولتے ہیں نا اسی جس طرح کا اسی اللہ کو مقام دینا ہے اس طرح کا اللہ نے سانو مقام دینا ہے. جس طرح کی اسی اللہ کی عزت کرنی ہے اس طرح کی ساری اللہ نے بندیاں کو عزت کرانی ہے. اس کر کے میرے پیارے بھائیو وہ سارے خطبات ساری گزارشات کرنے کا مقصد کوئی کناں دا سواد نہیں یا کوئی صرف اپنا مدعا تہاڈے کے پیش کرنا نہیں. صرف پہلے نمبر تے اس بات دی تلقین اپنے وجود نو اپنے آپ نو کہ نماز دی اہمیت نو سمجھ نماز دے مقام اور مرتبے اور فضیلت نو سمجھ اور تہاڈے بھائیاں آگے تہاڈے جیسے نیک اور سونے لوگوں آگے گزارش ہے کہ خدا را قرآن دے ایس حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایس حکم نو کہ نماز دی فضیلت نو سمجھو نماز دی اہمیت نو سمجھو اپنے آپ نو اور اپنی نسلاں نو جڑا ہے نماز دا عادی بناؤ گے اللہ پاک تہاڈے گناہاں نو معاف فرمائے گا. اگر میں اور تسی نمازاں نو برباد کیتا نمازاں دی فکر نہ کیتی فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نمازاں دی فکر نہ کرنے والے دی جہنم اندر جاوے اللہ نو کوئی پرواہ نہیں اللہ نو کوئی فکر نہیں. اللہ نو فکر صرف اس بندے دے جنت جان دی ہے جہاں دنیا تے نمازاں پڑھدا ہو. جہاں دنیا تے اللہ دی نمازاں دی فکر کردا ہوئے گا اس بندے دی اللہ نو فکر ہے اس بندے نو اللہ مقام بھی دے گا اور جنتاں اندر اعلیٰ مقام بھی دے گا اپنی جنتاں دا مہمان بھی بنائے گا. اللہ پاک اگے دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں اور تانوں نمازاں دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.